مسلمان بے نمازی ہو گئے، مسلمان مشرک ہو گئے، مسلمان بددیانت ہو گئے، مسلمان بے حیا ہو گئے، مسلمان جھوٹے ہو گئے، مسلمان بزدل ہو گئے۔ یہ وہ ساری بد عملیاں تھیں جو مسلمانوں میں در آئیں اور پھر ایک بڑا سبب بنا اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے زوال کا عالم یہ ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان سائنس کو اسلام کا دشمن سمجھتے رہے۔ یہ یہودی پلاننگ اس کو کہنا چاہیے، یہودی سازش نہیں کہنا چاہیے۔ شیعہ کمیونٹی کو جو ملک پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ہے ایران، اور سنی کمیونٹی کو عرب کے اندر جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ہے سعودی عرب۔ غلامی تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی مسلمانوں کا خون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سستا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو تیزی سے لبرلزم کی طرف لے جانے کی کوشش، وطن عزیز پاکستان میں سیکولرزم کی کوشش، ٹرانسجنڈر ایکٹ، حربے ہیں جو آہستہ آہستہ ادھر جائیں گے۔ دیر کتنی لگتی ہے یہ اب پلاننگ پہ ڈیپینڈ ہے یا ہمارے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کے مستقبل کے تناظر میں ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ سمجھیں گے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ باتیں ماضی کی اور کچھ باتیں جو ہیں وہ حال کی پہلے جان لیں، اور اس کے بعد پھر ہم مستقبل کا تجزیہ کریں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی حل جو کارآمد ہو، ہم جو انفرادی طور پہ کر سکیں وہ بھی ہم ضرور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پکی سمجھ لیں کہ مسلمان کا جو زوال ہوتا ہے وہ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ عام طور پہ ہمارے نوجوان وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یا جدید فکر سے متاثر ہو کر ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہمارا زوال صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو مدلل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اصل مسلمانوں کے زوال کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی بد عملی۔ چھوٹے چھوٹے اسباب مل کے بڑا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ بغداد پوری امت مسلمہ میں تعلیم کا ہب تھا۔ بغداد کے اوپر اندر سے ہی وزراء نے غداری کی اور تاتاریوں نے حملہ کر کے بغداد کو ختم کر دیا۔ اب تاتاریوں کا حملہ ایک بڑا سبب تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بغداد کو ختم کیا۔ اسی طرح اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک بڑا سبب بنی مغلیہ حکومت کے خاتمے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس بڑے سبب کے پیدا ہونے سے پہلے مسلمانوں میں وہ اسباب پیدا ہو چکے تھے جو بد عملی پہ دلالت کرتے تھے۔ یعنی مسلمان بے نمازی ہو گئے، مسلمان مشرک ہو گئے، مسلمان بددیانت ہو گئے، مسلمان بے حیا ہو گئے، مسلمان جھوٹے ہو گئے، مسلمان بزدل ہو گئے۔ یہ وہ ساری بد عملیاں تھیں جو مسلمانوں میں در آئیں اور پھر ایک بڑا سبب بنا اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کہ ٹیکنالوجی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے دور میں روم سب سے بڑی ٹیکنالوجی میں ایک نام رکھتا تھا۔ صحابہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن عمل اتنا مضبوط تھا کہ اس عمل کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی کو بھی فیل کر کے دکھایا۔ تو پتہ کیا چلا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا، یا ہم اس پہ انشاءاللہ پوری بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بنیادی بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ سمجھ لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ بے نمازی ہوں، جھوٹے ہوں، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی یورپ سے بھی زیادہ ہو تو آپ ترقی کر جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو اگر اللہ رب العزت عروج دے گا تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ضروری ہے کہ وہ عمل جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کا درجہ سیکنڈ سٹیج کے اوپر آتا ہے۔ اب دوسری بات دیکھیے، زوال جب شروع ہوا تو اسی زوال کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فکری زوال پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو فکری زوال تھا اس نے ہمارے اس زوال کو مزید گہرائی کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔
ہم نے ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا جرم سمجھا کہ جن کو اختیار کرنا وقت کی ضرورت تھا. مثال کے طور پہ شیطان نے یا کفار نے مسلمانوں کو امراء، پڑھے لکھے طبقے، غرباء اور جاہل طبقے، دو طبقوں کے اندر تقسیم کیا، اور ان دونوں طبقوں کے لیے انہوں نے الگ الگ افیم تیار کی، الگ الگ نشہ تیار کیا اصل دین سے بیزاری کا. آج بھی وہ نشہ اسی طرح جاری ہے اور مزید آگے اس کو پروان چڑھایا جائے گا. جو غریب طبقہ تھا اور علم والا نہیں تھا، کسی بھی دینی یا دنیاوی علم والا نہیں تھا، ان کے لیے انہوں نے صوفی ازم کو پروموٹ کیا. کیا کہ ایک پیر بنا لیا جائے، اس کو پوجا جائے، اس کی بات مانی جائے، خانقاہ بنائی جائے، خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کیا جائے، ذکر کیا جائے، مختلف ذکر کے طریقے ایجاد کیے جائیں، مختلف محفلیں کی جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سائنس پڑھنے کی، سائنس پڑھنا کفر ہے، انگلش میں قرآن کی ٹرانسلیشن کرنا کفر ہے، تمہیں مائک استعمال کرنا کفر ہے، جدید ٹیکنالوجی کفر ہے، تمہیں صرف تم اللہ اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیں، میں دور کیا جاؤں، ہمیں داد دینی چاہیے اقرار الحسن صاحب کو کہ جو کام دیندار طبقے کے کرنے کا تھا وہ بہرحال انہوں نے کیا. اور وہ شوف سرکار، اس نے کتنے ایسے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کو علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میرے دم پہ رہیں، آپ صرف میری شوف پہ رہیں. یہ کیا تھا؟ یہ وہ جو ہمارا جاہل اور لوور کلاس طبقہ تھا، اس کے لیے یہ افیوم تھی جو شیطان نے صوفی ازم کے ذریعے سے تیار کی. جو امیر طبقہ ہے اس کو چونکہ وہ تو تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی تھا، اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. آج بھی آپ دیکھ لیں، جو ذرا سا پڑھا لکھا ہوگا یا اس کا لیول ذرا اچھا ہوگا، مائنڈ لیول تھوڑا اپ ہوگا، وہ اس چیز کو ہمیشہ جو ہے وہ برا ہی سمجھے. اس کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا؟ اس کے لیے انہوں نے جدیدیت کا ایک پیمانہ رکھا کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے، یہ جو مدارس اور مولوی اور مسجد کا طبقہ ہے، یہ بیچارے جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں، لہذا تمہیں جدید اسلام پیش کرنا ہے. اس کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ازہر یونیورسٹی، جامعہ ازہر یونیورسٹی جو مصر کی ہے، اب اس یونیورسٹی کا کردار کیا ہے کہ دین کو یعنی جدید طبقے کو یہ بات سمجھائی. یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، زندگی میں آپ کے کام آئے گا، کہ جدید طبقے کو یہ بتایا کہ دین کو صرف بطور علم اڈاپٹ کیا جائے، بطور نالج، بطور عمل نہیں. اور دین ایک بڑا زبردست نالج ہے. آپ حدیث کا علم سیکھنے لگ جائیں، زندگی چاہیے اس کے لیے، انٹرسٹنگ ہے. وہ کیسے راوی پکڑنا ہے، کیسے اس کی جہالت دیکھنی ہے، کیسے صحیح کرنی ہے، کیسے حدیث ضعیف کرنی ہے، حدیثوں کے طرق کیا ہیں، کہاں سے. یہ ایک جس طرح ایک میتھ، سائنس، فزکس، کیمسٹری ایک پورا علم ہے نا، انٹرسٹنگ علم، اسی طرح حدیث، فقہ یہ ایک پورا علم ہے. تو انہوں نے جدید طبقے کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی یہ علم ہے، اس کو صرف علم کی نوعیت تک رکھو. اس علم کی وجہ سے اگر یہ علم تمہیں داڑھی رکھنے کا کہے تو یہ تمہاری غلطی. اس علم کی وجہ سے اگر تم نماز پڑھو تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس علم کی وجہ سے اگر تم سگریٹ اور شراب چھوڑو تو یہ تو کوئی بات نہیں. لہذا معذرت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ مصر کے حالات جانتے ہوں گے. مصر کے دیندار طبقے کے حالات بھی یہی ہیں کہ ان کے لیے دین صرف ایک نالج ہے. یہ قرآن، اس کے رموز و اوقاف، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کو پڑھنے کے لب و لہجے، وہ صرف ایک نالج ہے، وہ عمل نہیں ہے. چنانچہ یہ جو جدید طبقہ تھا اس کو انہوں نے یہ باور کروایا کہ زندگی تم اپنی مرضی سے گزارو، ہاں البتہ نالج کے حد تک تم اس کو اڈاپٹ کر سکتے. پھر اس کا اگلا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہم نے یعنی ہمارے زوال کی وجہ سے ہمارے دیندار طبقے نے بھی اور ہمارے حکمرانوں نے بھی ان کے جدید بہت سے ایسے افکار کہ جس کو انہوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لانچ کیا، ہم نے اس کو حرام تو کہا. 3 باتیں میں کہوں گا. ہم نے اس کو حرام کہا، ہم نے اس کی نہ اصلاح کی اور نہ ہی اس کا آلٹرنیٹ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکے. میں اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے
اور دنیا کے معاشی نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں سب سے بہترین ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے. اس بات سے کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب آج تک آپ دیکھ لیں کہ اس کو 200 سال ہو گئے تو آج تک مسلمانوں کا ایک طبقہ 20-25 سال تک تو پہلے تو تقریباً 2000 سے پہلے تو تقریباً سارے ہی مسلمان, 2000 کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. ہم بینک کو ٹوٹل حرام کہتے رہے, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا, ٹوٹل حرام کہتے رہے. پھر تھوڑی سی لچک علماء نے حالات کے مطابق دیکھی تو کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت دی. پھر مزید لچک آئی تو مولانا تقی عثمانی صاحب جیسوں نے میزان بینک کی اجازت دی. پھر مزید لچک آئی تو سعودی علماء سے بھی کچھ نے جو ہے وہ کچھ بینکوں کو اسلامک بینک قرار دیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان بینکنگ سسٹم کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی اصلاحات کر کے تمام مکاتب فکر یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ بینکنگ سسٹم ٹوٹل حلال پیرامیٹرز پہ کام کر رہا ہے. تمام مکاتب فکر کا اس پہ حلال کا فتویٰ ہے. ایسا ایک بھی بینک پوری دنیا میں موجود نہیں. ان کے قائم کردہ بینکوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکے اور اپنا ایک الگ سے نیا سسٹم پیش کرنا. حکمران, یہ کام تو بنیادی طور پہ حکمرانوں کا ہوتا ہے. حکمران علماء کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں, علماء کی مشاورت سے یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زیادہ دور کیا مثال لینی, ہم پاکستان کی مثال لے لیتے کہ پاکستان کے حکمران یا پاکستان کے علماء آج تک یہ کام بھی نہیں کر سکے کہ ایک بینکنگ سسٹم پر چاروں مکاتب فکر, شیعہ, سنی اور پھر سنیوں کے آگے بریلوی, اہل حدیث, دیوبند, یہی بنیادی ہے نا, یہ بیٹھتے, ان کے علماء بیٹھتے, سال لگتا, 2 سال لگتے اور ایک بینک پر متفق ہو جاتے کہ بھی عوام خوش ہو جاؤ, اس بینک کے اندر تم جس طرح کا بھی یہ بینک پالیسی ہے یہ سب حلال ہے. یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے سامنے ایسی کئی مثالیں, ایک بیوہ خاتون آتی ہے ایک عالم دین کے, میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا, میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے نامور عالم دین بیٹھے ہوئے, میرا بھی یہی حال ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, بیٹھے ہوئے ایک بیوہ خاتون کہتی ہے کہ میرا خامن فوت ہو گیا, اس کی جمع پونجی میرے پاس جو بھی اکٹھی ہوئی وہ راؤنڈ اباؤٹ 50 لاکھ کے قریب ہے. میرے پاس کوئی سیف وے نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح سے انویسٹ کر کے محفوظ کروں. کسی کو دیتی ہوں تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا, پیسے مرے ہی مرے. اگر بینک میں رکھواتی ہوں تو کیا فتویٰ ہے, تو ان عالم صاحب نے کہا جی حرام, بینک میں رکھوانا حرام. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یا انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ حرام ہے, لیکن وہ بیوہ کہاں جائے بیچاری, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں جائے, وہ اس 50 لاکھ کا کیا کرے, کھا جائے, پھر زکاتیں اور صدقاتوں پہ آ جائے, پھر خودکشی تک پہنچ جائے معاشی حالات کی وجہ سے, تو کیا کرے وہ اس 50 لاکھ. تو افسوس ہے یہ کہ ہم یعنی حکمران, ہمارا حکمرانوں کا طبقہ بھی یا کوئی اور طبقے کو بھی اگر آپ ذمہ دار ٹھہرانا چاہیں, ہم اس بیوہ کو کوئی آلٹرنیٹ پیش نہیں کر سکے. اس کی وجہ سے اس وقت 57 اسلامی ممالک, اب تو کافی دیر ہو چکی ہے, یہ باتیں تو آج سے 25 سال پہلے کی حل ہونے والی تھی, لیکن بہرحال اب بھی ہو تو کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو تبدیل ہوتے اور زوال کو عروج میں بدلتے, صدیاں لگ جاتی ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے 200 سال لگائے تھے تو مغلیہ حکومت کو جو ہے انہوں نے کیپچر کیا, 200 سال محنت کی اور پھر انہوں نے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیا. تو کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ کو لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم محدود سی سوچ سے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری 60 سالہ زندگی میں ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. پروجیکٹ جتنے بھی لانگ ٹرم امتوں کے ہوتے ہیں ان میں رزلٹ جو ہے وہ 5ویں 6ٹھی نسل ہی جا کے دیکھا کرتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کم و بیش 52 اسلامی ممالک جو ہیں وہ غریب ہیں. دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں نا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے, امیر اور غریب, ان میں 52 اسلامی ممالک جو ہیں وہ غریب ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جب مسلمان, اور جو امیر ہیں ان کا بھی حال کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ اینڈ پہ بتا دیں. اب جب مسلمانوں کا حال یہ ہے,
آپ ملیشیا میں چلے جائیں، آپ ایران میں چلے جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ عراق کی حالت دیکھ لیں، یعنی غریب ترین ممالک جو ہیں وہ اس وقت مسلم ممالک ہیں، جہاں پر ان بیچاروں کو روٹی پوری کرنی جو ہے وہ مشکل ہوئی. تو سوچ کیا آئے گی؟ ترقی کا کہاں سوچیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں رہا مسلم ممالک کے لیے کہ وہ عروج کی طرف سوچ سکیں. اور اخلاقی زوال کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ مسلمانوں کا اخلاقی زوال اس بھوک کی وجہ سے، اس معاشی تنگی کی وجہ سے اور اس غربت کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہو چکا ہے؟ شاید آپ کی میں سے اکثر لوگ اس خبر کو نہ جانتے ہوں. یہ تقریباً 12 دن پہلے کی خبر ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر لیجیے گا انٹرنیشنل نیوز میں. سیرالون ایک ملک ہے یورپین ممالک میں سے، سیرالون نام سے. 78% آبادی مسلمانوں کی ہے. 78% آبادی مسلمانوں کی ہے. ویسے جو ان کا اسٹیٹ ڈکلیئر ہے وہ سیکولر ہے، لیکن مسلمان 78% ہے وہاں پر 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے، تقریباً 10 دن پہلے کی، کہ وہاں کی حکومت کو اپنے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی، کرفیو لگانا پڑا، ایمرجنسی. پتہ ہے کس وجہ سے؟ کہ ان کی قوم نشے کے اندر اس حد تک مبتلا ہو گئی، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اور جابز نہ ملنے کی وجہ سے نشے کی اندر مبتلا ہو گئی. اور وہ جانتے ہیں نشہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے بڑے نشے سنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ میں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے آئس سے اوپر نشہ نہیں سنا. یہی سنتے ہیں کہ آئس کا نشہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک نشہ. لیکن وہ لوگ پتہ ہے کس چیز کا نشہ کرتے تھے؟ وہ مردے کی قبر کھود کے اس کی ہڈیوں کو پیس کے اس سے نشے کی دوائی بناتے تھے اور نشہ کرتے تھے. یہ میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب غربت پنجے گاڑتی ہے تو اخلاقی زوال کس طرح کا آتا ہے. اتنے مسلمان گر گئے کہ انہیں پھر وہاں ایمرجنسی نافذ کی اور قبروں کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے برا حال ہے. آپ وہ تصویریں دیکھی نہیں جائیں گی. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے کوشش، ہمیں فکری زوال اس قدر دے دیا گیا. بلکہ دور کیا جائیں، سائنسی علوم کے اندر وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ جب دیکھیں اپنے آبا کتابیں اپنی آبا کی تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ یورپ میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سائنس کو شروع کرنے والے وہ مسلمان سائنسدان تھے. ریاضی کو شروع کرنے والے مسلمان. الجبرا جس کی بنیاد پہ آج یہ سارا سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کا بھی اور یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے انٹرنیٹ کا، اس کے پیچھے الجبرا کھڑا ہے. جو پہلی فکر تھی وہ دینے والا جو ہے وہ مسلمان. تو ان کو ان کی کتابوں کو بغداد کی وہ لائبریری جو مامون رشید نے قائم کی تھی، اس لائبریری کو ٹوٹل انگلش اپنی لینگویج کے اندر کنورٹ کر کے ہمارے ہی آبا کی کتابوں سے انہوں نے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو اقبال نے بھی وہ مرثیہ کہا ہے کہ کہ یورپ میں جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جب اپنے آبا کی کتابیں دیکھتے ہیں تو دل سی پارا ہو جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کے زوال کا عالم یہ ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان سائنس کو اسلام کیا دشمن سمجھتے رہے، سائنسی علوم کے خلاف رہے. مسلمانوں میں انگلش پڑھنا یا انگلش میں تعلیم حاصل کرنا وہ حرام رہا. مسلمان ہر آنے والی جدید چیز کو پہلے جو ہے وہ انکار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو قبول کرتے تھے. یہ باتیں آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر آنے والی چیز کو وقتی طور پہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہا نہیں یہ صحیح نہیں. تو یہ دراصل ہمارا فکری زوال تھا جو اس بد عملی کی وجہ سے شیطان نے ہمارے اندر پیدا کر دیا تھا. اب آئیے، وقت قلیل ہے، اس پہ تو جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں. وقت قلیل ہے. اب دیکھیے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. ان سارے حالات میں مجھے اور آپ کو ہمیں مستقبل نظر جو آ رہا ہے اس کے مطابق ہمیں پلاننگ بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز، آہستہ آہستہ آپ کے سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ لبرل ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. آہستہ آہستہ آپ کے سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ لبرل ہو جائیں گے. لبرل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ٹاپک ہے لبرلزم، لیکن موٹی سی بات کہ لبرل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نام سے تو عبداللہ ہوں گے، نام سے تو مسلمان ہوں گے، لیکن عورت کے پردے کے خلاف ہوں گے، داڑھی کے خلاف ہوں گے، نماز کو ٹائم ویسٹیج سمجھیں گے اور تمام اسلامی اقدار،
ज़कात को, कुर्बानी को, हज को, उम्रे को, इन सारी चीज़ों को ये मुसलमान जो हैं ये एक सानवी हैसियत दे देंगे कि दिल चाहता है करे लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, और बाद लिबरल कहेंगे कि ये वैसे ही बेवकूफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो टोटल यूरोपी तर्ज के ऊपर उनको डेवलप कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है और हम अपनी आंखों से होता हुआ देख भी रहे हैं। नंबर एक, जब लिबरलिज्म की तरफ जाएंगे तो दूसरा स्टेप ये होगा कि इस्लामी ममालिक को जमहूरी ममालिक के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान तो पहले ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन अरब ममालिक वो जमहूरियत में नहीं है। तो पिछले दिनों की खबर है, आप पढ़ेंगे कि 15 दिन पहले की खबर है कि कुवैत ने पार्लियामेंट इलेक्शन करवा दिए। कुवैत ने पार्लियामेंट, तो अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब, फिर कतर, फिर जितने भी जहां पे बादशाहत है उसको आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। फिर जमहूरियत के बाद अगला स्टेप ये होगा कि सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपनी स्टेट्स को सेकुलर स्टेट करार दे देंगे। ये यानी शैतानियत की तरफ स्टेप बाय स्टेप जो है वो कदम बढ़ाता चला जाएगा शैतान और कुफर की ताकतें। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि मुआशी तंगी से आपके मुसलमानों को दीन बेजार बना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे इस पर अरब ममालिक में अमल होना शुरू हो गया है। दुबई के अंदर जिस बंदे की दाढ़ी है उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको जॉब नहीं मिल रही। आपके पाकिस्तान के बहुत से उलमा जिनकी दाढ़ियां हैं, दुबई उनकी एंट्रेंस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो पहला स्टेप ये होगा कि भाई अगर तुमने दाढ़ी रखनी है तो तुम्हें अरब ममालिक में, यूरोप में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। कितने ही ऐसे होंगे जो इस वजह से अपनी शराख खो देंगे। दूसरे स्टेप, खवातीन को कहा जाएगा कि अगर तुमने जॉब करनी है तो तुम्हें पर्दा करने की इजाज़त नहीं होगी, हिजाब करने की इजाज़त नहीं होगी। कितनी ही ऐसी खवातीन होंगी जो यहाँ पे स्लिप हो जाएंगी। उसके बाद दौराने ड्यूटी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मुसलमानों के ऊपर मुआशी प्रेशर डाल के एक मुसलमान एक मुल्क से दूसरे मुल्क का इस्तेहसाल करवाया जाएगा। उसकी मैं एक मोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। गजा की पट्टी को साफ किया गया, साफ हो गई है, और ये आपको याद होगा मैंने पहला जब अटैक किया था हमास ने तो उस वक्त ही मैंने एक जुमा पढ़ा दिया था, उसमें मैंने डिटेल से आपको आई मैक का नक्शा बता दिया था। तो अब ये कहा गया शैतानी ताकतों की तरफ से, हम कहते हैं यहूदी साजिशें, भाई ये साजिशें नहीं है। साजिश तो तब कहें जब हिडन कोई काम हो, ये तो ओपनली है। आप बताएं, ये ओपन नहीं है सारा कुछ, ये यहूदी प्लानिंग इसको कहना चाहिए, यहूदी साजिश नहीं कहना चाहिए, यहूदी प्लानिंग। मिसाल के तौर पे हम यही है कि हम ये कहेंगे कि दो भाइयों की दुकान है, एक का बड़ा प्लाजा है और बड़े प्लाजे के साथ उसके ही भाई की एक छोटी दुकान है। अगर हुकूमत ये कहे कि भाई अगर तू अपना प्लाजा बचाना चाहता है तो ये साथ वाली जो दुकान है ना, ये हमने गिरानी है, यहां हमने रास्ता बनाना है, हमने ये गिरानी है, तूने नहीं बोलना। तो अपना प्लाजा बचाने के लिए वो भाई क्या करेगा, अपने भाई की दुकान गिरवा देगा। ये हुआ है सऊदी अरब और गजा के साथ कि उन्होंने पहले ही ये कहा कि बात ये है, अगर तुमने यूएई की ट्रेड बचानी है और तुम सऊदी अरब को अपनी मईशत गिरती नजर आ रही है, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जा रही है, अगर तुम्हें बचानी है तो तुम्हें गजा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चुनाचे आज गजा की कुर्बानी दी है, कल को किसी और की कुर्बानी देंगे, परसों किसी और की कुर्बानी देंगे, और आखिर में आके वो प्लाजा भी गिरेगा जिसको घर बचाने के लिए तुमने इर्द गिर्द की दुकानें गिरवाई, वो प्लाजा भी आखिर को गिरेगा। क्योंकि ये ज़हन नशीन रखें, ब्लैक मेलर जो होता है उसकी कोई इंतहा नहीं होती, वो आपकी जान लेकर ही सुकून पाता है। वो आपसे ब्लैकमेल करके पहले 10 रुपये लेगा, फिर 100 रुपया लेगा, फिर 1000 लेगा, फिर लाख लेगा, जब ख़त्म हो जाएंगे फिर आपसे जिस्मानी जो है वो सहूलियात लेगा, फिर आपसे अगले बंदे फंसवाएगा। ब्लैकमेलर की कोई इंतहा नहीं होती कि आप इवन क्या पहले भी उसको स्टैंड ले लें। अच्छा, अब देखें, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का जो अंदेशा है वो पता है किस वजह से है, वो इसी वजह से है कि वो रेड सी का जो एरिया है,
جو یمن کا جو راستہ ہے جہاں سے ٹوٹل مڈل ایسٹ کے جہاز گزر کے تو سویس کنال کے ذریعے سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. اس وقت وہ پوائنٹ جہاں پر 18 ممالک کی فوج اس وقت وہاں پہ جمع ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سوچتا نہیں نا انسان کہ اگر انٹرنیٹ کی ساری جو سمندر میں سے کیبل گزر رہی ہے جو پورے ایشیا مڈل ایسٹ کو جو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے وہ کیبل بھی وہیں سے گزر رہی ہے اسی ریڈ سی کے ایریے سے جس کو سعودی عرب لگتا ہے لیکن سعودی عرب اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہاں سے اس کی بندرگاہ نہیں ہے تو اوپر سے ہو کے افریقہ کو باعث پاس کرنے کے لیے وہی ایک راستہ ہے. اب اس راستے کے اندر اتنا خطرہ ہے کہ اب اسرائیل نے سعودی عرب کو یہ 3 دن پہلے کی خبر ہے آئی میک کا پلان تو ہے انڈیا کے ساتھ جانے کا لیکن اسرائیل نے سعودی عرب کو فیوچر میں اوور لینڈ کا بھی ایک پلان دے دیا ہے. اوور لینڈ یعنی اوور لینڈ کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل سویس کنال کو بھی بائی پاس کرے گا اور یو اے ای سے ایک بائی روڈ سڑک نکالے گا جو غزہ کے درمیان سے گزرنی ہے غزہ کی پٹی کے درمیان سے گزرنی ہے تبھی تو روٹ کم ہوگا تبھی تو وہ فاصلہ کم ہوگا روٹ سیدھا ہوگا اور وہ سیدھا جائے گا میڈیٹرین سی بحیرہ روم جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر اور وہاں سے یورپ کو ٹریڈ ہوگی. اب مسلمانوں کو اپنا آپ بچانے کے لیے ان فیوچر اپنے دوسرے بھائیوں کی قربانی دینی پڑے گی. کون کب قربانی دیتا ہے کون کس کو مروا کے اپنی جان بچاتا ہے اینڈ کہاں ہوتا ہے یہ زندگی رہی تو ہم دیکھیں گے یا ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی. اسی بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے کہ وہاں مندر قائم ہوں گے وہاں کیونکہ اگر تم نے روٹی کھانی ہے اگر اپنے پلازے بچانے ہیں تو تمہیں یہ کرنا پڑے. اس سے آگے چلیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ بہت ہی صبر اور بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے اس حساس مسئلے کو بہت ہی حکمت بہت ہی دانائی بہت صبر اور بہت تحمل سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پورے خطہ عرب کو تباہ کرنے میں اس مسئلے کا بنیادی کردار ہے. پچھلے 200 سال کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے فیوچر میں اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے گا وہ میں بتاتا ہوں کیسے دیا جائے گا. پچھلے 200 سال کی اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جیسے جیسے عرب ممالک یا دیگر ممالک میں رافضیت نے فروغ پایا شیعہ کمیونٹی نے فروغ پایا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں یہ فیکٹس ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے. تاریخ بول رہی ہے حالات بول رہی ہیں. جن علاقوں میں شیعہ پروان چڑھتے گئے ان علاقوں میں شیعہ سنی فسادات برپا ہوتے چلے گئے اور شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے ملکوں کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی. چنانچہ یمن عراق شام لیبیا جیسے ممالک کو منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان ملکوں کو تباہ کرنے میں شیعہ کا بنیادی کردار آپ کو نظر آئے گا شیعہ سنی فسادات کا. اور یہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ کیسے ہے یعنی یہ چلتا رہا پھر بڑے پیمانے کے اوپر جب ایران کے اوپر خمینی کا جو ہے وہ انقلاب رنگ لے آیا تو اب شیعہ کمیونٹی کو جو ملک پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ہے ایران اور سنی کمیونٹی کو عرب کے اندر جو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ ہے سعودی عرب. چنانچہ مستقبل کے اندر ایک بڑی جنگ متوقع ہے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہوگی. یعنی یہ پلاننگ کفار کی جانب سے ہے کہ پہلے وہ اپنے راستے سارے سیدھے پدرے کر لیں گے اپنی ٹریڈ ساری وہاں سے سیٹ کر لیں گے. اس کے بعد اب وہ پلازے والے کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا بھائی اس پلازے والے کو بھی تو گرانا ہے نا تو بہانہ تو کوئی چاہیے ہوتا ہے لازمی سی بات. تو سعودی عرب کا علاج اور پھر ایران تو بہرحال اس کی تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کی اس کی اسٹریٹجی ہے جو اسرائیل کے اوپر اس نے اب اٹیک کیا ہے وہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں حماس والا کیا تھا وہ تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس کے اپنے کچھ مفادات ہیں جو اس کو زیادہ
عزیز ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کے مفادات سے مسلم ممالک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان یعنی سنی مسلمان، ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے اس بات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ لیکن ان فیوچر جب سارے روڈ میپ بن چکے ہوں گے، ٹریڈ سیٹ ہو چکی ہوگی، تو پھر ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایران اور سعودی عرب کی جنگ کروانا یہ ان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سارے ہتھیار تو اپنے پاس ہیں، ادھر سے چلا دو ادھر سے چلا دو، اور پھر یہ وہ بڑی تباہی ہوگی کہ جس کے بعد مسلمانوں کا بالکل ہی غلامی کے اندر مسلمان چلے جائیں۔ ویسے تو ابھی بھی حال کوئی نہیں ہے، غلامی تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی مسلمانوں کا خون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سستا ہے، لیکن اس کے بعد تو وہ غلامی والی صورتحال ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد شاید کہ وہ وقت آئے کہ جس کو ہم احادیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو امام مہدی کا دور ہے، جو امام مہدی کا دور ہے، اور اس وقت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف امام مہدی کے اوپر جو ان کا پہلا دستہ ہوگا وہ صرف 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر امت مسلمہ زوال پذیر اور غلامی کا شکار ہوگی کہ امام صاحب کے ساتھ لڑنے کے لیے یا سٹینڈ لینے کے لیے جو لوگ ہیں صرف 12,000 ہوں۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ وہی 12,000 لوگ ہوں گے تقریباً۔ یہ طبقہ بہرحال قائم رہے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس طرح بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر اللہ رب العزت کا یہ ایک احسان بہرحال باقی رہے گا کہ یہ امت ساری کی ساری گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کو سنبھال کے رکھے گا، جو صحیح دین کو سنبھال کے رکھے گا۔ وہ طبقہ وہی ہوگا جو ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ کسی درخت کو بالکل جڑ سے بھی اکھاڑ دینا تو بسا اوقات اس کی کوئی نہ کوئی کومپل وہ زمین میں کہیں چھپی رہ جاتی، کوئی نہ کوئی جڑ، تب تک کہ آپ اس کو بالکل کھرچ کے نہیں نکالتے، تو اگر آپ صرف اس کو کھینچ کے نکال دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی روٹ اس کی اندر رہ جاتی، اور پھر وہی جڑ جو ہے وہ دوبارہ ایک تناور درخت بنانے کا کام دے جاتی۔ تو یہی ہوگا امت مسلمہ کے ساتھ کہ ایک دفعہ تو یہ درخت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا اور شیطان کی طرف سے امت مسلمہ کا گویا تقریباً صفایا کر دیا جائے گا، لیکن وہ چند ایک لوگ جو ہمیشہ سے قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے وہ بہرحال پھر دوبارہ سے اس کو ایک تناور درخت بنائیں گے۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں وطن عزیز پاکستان میں۔ بہت سی باتیں جو ہم نے کی ہیں ان کا سامنا آپ میں سے اکثر احباب نے کر لیا ہوگا، مشاہدہ کر لیا ہوگا، مزید آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ وطن عزیز پاکستان کو تیزی سے لبرلزم کی طرف لے جانے کی کوشش، وطن عزیز پاکستان میں سیکولرزم کی کوشش، ٹرانسجینڈر ایکٹ، میوزیکل جو اسکولوں کے اندر نہ، یہ سارے حربے ہیں جو آہستہ آہستہ ادھر جائیں گے۔ دیر کتنی لگتی ہے یہ اب پلاننگ پہ ڈیپینڈ ہے یا ہمارے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگلا وطن عزیز پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو یہ بھی ملے گا کہ مدارس اور علماء اور مساجد کے خلاف ایک تحریک سی چلائی جا رہی ہے اور اس کو مزید تقویت دی جائے گی، اور آنے والا وقت جو ہے وہ مدارس کے لیے انتہائی مشکل کر دیا جائے گا اور دیندار طبقے کے لیے انتہائی مشکل جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، اور یہ مشکل بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا جن کے آپ مقروض ہوتے ہیں۔ اور نظام تعلیم کے ذریعے سے مستقبل میں ہمیں کس طرح لبرلزم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یہ بات بھی مجھ سے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک تصویر تھی کہ جو میں نے ایک نقشہ کھینچا، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، حالات اس طرف جا بھی رہے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ بات تو یہ بھی سوچنے کی ہے کہ کیا صرف ہم مرثیہ سن سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف خطبہ جمعہ میں یہ سن سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمارا زوال شروع ہوا تھا، ہم کم از کم اس چیز کو، تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم بدعملی کو ترک کر سکتے ہیں۔ ہم بدعملی کو
چھوڑ سکتے ہیں. ہم نمازی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ بتائیے. کسی نے ہمیں منع کیا ہے؟ کسی یہودی کی سازش ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ یہ بتائیں. یہ فیس بک والے کی سازش ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ یہ تو ان کی سازش نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم اخلاق کو سنوار سکتے ہیں، ہم حلال کما سکتے ہیں، ہم سچ بول سکتے ہیں، ہم ایمانداری سے کام کر سکتے ہیں، ہم رشوت چھوڑ سکتے ہیں، ہم بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر رہے، اس میں کوئی ابھی تک ان کی سازش ہم پر اثر انداز نہیں. یہ سب ہمارے اپنی بد کرداری ہیں. اگر ہم عملاً ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں تو یقین مانیے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم ایک ایسی قوم بن جائیں گے جو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکتی. پاکستان کے بارے میں یہ بات الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تمام سہولتیں ہیں، صرف ڈرائیور کی کمی ہے. باقی عرب ممالک کے پاس تو بیچاروں کے پاس گاڑی لوڈڈ نہیں ہے نا، ان کو تو ابھی پہیے بھی چاہیے، لوڈڈ گاڑی پوری چاہیے. پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے. جس دن ہماری بدعملی ختم ہو گئی اس دن اللہ ہمیں ایک عمل والا ڈرائیور دے دے گا. یہ میری بات نوٹ کر لیں. جس دن ہم ٹھیک ہو گئے نا، جس دن ہمارا کردار ٹھیک ہو گیا، جس دن ہم سچے ہو گئے، جس دن ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، جس دن ہماری بزدلی ختم ہو گئی، اس دن اللہ ہمیں ڈرائیور دے دے گا. اور یہ جتنا قرضہ پاکستان کے اوپر ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. میری کئی ماہر جو معیشت کے ماہر ہیں ان سے بات کہتے ہیں یہ حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا، بندہ چاہیے بس. وہ بندہ اوپر آ جائے گا. وہ بندہ تب ہی آئے گا جب ہم کچھ کرن جوگے ہوئیں گے. ہمارا معاشی استحصال کا حال تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک ان کی پلاننگ ہی ہے کہ امراء کو نواز کے امیر ترین کیا جاتا ہے اور غرباء کو غریب تر رکھا جاتا ہے. اور یہ سسٹم کہ ہم بھی بالکل اسی طرح عمل پیرا ہو رہے ہیں. ہمارے امراء امیر ترین اور غرباء غریب ترین. میں ایک آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اسلام کا اتنا پیارا سسٹم، خود وہ کیسے چلتے ہیں امریکہ کے اندر، یعنی خود وہ کیسے چلتے ہیں اور ہمیں کیسے چلاتے ہیں. ہمارے بادشاہوں، ہمارے حکمرانوں، ہمارے اقتدار کے لوگوں کا آپ رہن سہن دیکھ لیں، غریب طبقے کا دیکھ لیں. ان کا سسٹم امریکہ کے اندر یہ وہ سسٹم ہے جو اسلام نے زکوٰۃ اور وراثت سے دیا ہے. امریکہ کے اندر ٹیکس سسٹم پتہ کیسے کام کرتا ہے؟ ٹیکس سسٹم ایسے کام کرتا ہے، ایک آدمی اگر اس کا خرچہ کم ہے تو اس کو ٹیکس زیادہ لگے گا، اور جیسے جیسے خرچہ اس کا بڑھتا جائے گا اس کا ٹیکس کم ہوتا جائے گا، اور اس کے ٹیکس سے زیادہ خرچے والے کا ٹیکس پورا ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک بندہ ابھی کموارہ ہے، ایک کمانے والا کموارہ ہے، اس کا اگر 100 روپیہ آمدن ہے نا تو اس کا ٹیکس کٹے گا 75 روپے. 25 روپے اس کو ملیں گے. کیوں؟ اس کو ضرورت 25 روپے کی ہے. اس کا 75 روپے کا جو ٹیکس ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ اس کو ملے گا جس کی شادی ہو چکی ہے، اس میں سے اس کو ملے گا. جب اس کی شادی ہو جائے گی اب اس کا ٹیکس 75% نہیں، اس کا 60% کٹنا شروع ہو جائے گا. جب اس کا ایک بچہ ہو جائے گا اس کا ٹیکس 50% رہ جائے گا. جب اس کے 2-3 بچے ہو جائیں گے ایٹ دی اینڈ اس کا ٹیکس 25% رہ جائے گا. یہ 100 روپے میں سے 25 روپے دے گا. کیوں؟ اب وہ جو دوسرا جوان ہو کے 75 ٹیکس دے رہا ہے اس کے باقی کے خرچے وہ پورے کرے گا. یعنی ایسا زبردست سسٹم ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آ رہا ہے، ایک بندے کے پیسوں سے دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. بھئی یہ تو سارا اسلام کا سسٹم تھا. یہ تو سارا اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ امراء وہ ایسا سرکل چلائیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچے اور آگے سے آگے پہنچے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے، وقت قلیل ہے، ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے، یعنی یہ باتیں وہ ہیں جو خود یورپین تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہیں. 2 باتیں ان کو کور کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک یورپین صحافی کا لکھا ہوا تھا، اس میں اس نے 2 باتیں بڑی زبردست لکھی کہ مسلمانوں کے اندر جو اس نے کہا جو یہ ترقی نہیں کر پا رہے، جو یہ اٹھ نہیں رہے، اس نے کہا ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے. عوام جو حکمران ہیں وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، عوام حکمران تک پہنچ نہیں سکتی. یہاں پہ تو کسی جماعت کے امیر کے ملنا مشکل ہے، آپ حکمران کی بات کر رہے ہیں. یعنی عوام
بادشاہت نظام کے اندر یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ بادشاہ عوام کا خیر خواہ نہیں ہوتا، عوام کے مسائل سنتا نہیں ہے، عوام کے کو بولنے کا رائٹ نہیں ہوتا، وہ ویکیوم جمع ہوتا رہتا ہے، اخیر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر بغاوت ہی ہوتی ہے اور بادشاہ وہ پہ آ جائے. ایسے ہی ہوا نا تاریخ کے اندر، بغاوت ہی ہوئی پھر. کیوں؟ ویکیوم جمع. اور یہ حقیقت آپ دیکھ لیں عرب ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر، چاہے بادشاہت ہے چاہے جمہوریت ہے، عوام اور حکمران کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے، ان کے درمیان ایک گیپ ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم تھوڑی سی جمہوریت کی وجہ سے بڑھاس نکال لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ بڑھاس نکالنے نہیں دیتے. فرق صرف اتنا ہے، دکھی عوام اپنے حکمرانوں سے. ایک بات. دوسری بات یہ عرب معاشرے کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ بھی نظر آئے گا. اس نے یہ بڑا پیارا تجزیہ کیا. اس نے کہا کہ مسلم ممالک کے اندر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنی عیاشی اور اپنی عیش و عشرت کے اوپر اور دیگر جو امور ہیں ان کے اوپر، ایون کہ اس نے تو یہاں تک لکھا کہ بھاری بھاری اسلحہ خریدنے کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا ملازم جو ہے اس کو پورے حقوق نہیں دیے جاتے. اور عرب ممالک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں سے آنے والی جو لیبر ہے وہ انتہائی پریشان ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ہے. بنگلہ دیش کی اس نے مثال دے کے کہا کہ بنگلہ دیش نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیبر طبقہ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ سکون دینا شروع کیا ہے اور اپنے اخراجات اوپرلے طبقے سے لا کے نیچلے طبقے پہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ حقیقت کہ پاکستان ہو، عرب ہو، یو اے ای ہو، جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، وہ بیچارہ پریشان، اس کو اس کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. یہ ایسی بد عملیاں ہیں جس میں کوئی یہودی سازش نہیں ہمیں گلے سے پکڑ کے کروا رہی، یا کوئی امریکہ نہیں آ کے ہمیں انگوٹھا رکھا ہوا اس نے کہ تم یہ کام کرو. یہ کام ہم اپنے اخلاقی زوال کی وجہ سے کر رہے ہیں. جو ہماری فکری زوال جو ہمارے اوپر آ گیا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کرنا چاہے تو اسے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کچھ نہیں تو مثال کے طور پہ، اب میں ایک وقت زیادہ ہو گیا لیکن چلیں ایک بڑی دل کی بات آپ سے کر لیتا ہوں. اب مدارس کا ایک ماحول مستقبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ میں یہ سوچتا ہوں، اور میں نے اس پہ ورکنگ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا دینی تعلیم پڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ادارے کا نام جس میں ہم نے دینی تعلیم پڑھانی ہے مدرسہ ہی رکھیں؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ ہم یہ کام سکول نام رکھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سکول نام رکھیں اور اس سکول کے اندر ہم دینی تعلیم کو فروغ دیں. اور میں ایک ایسا سسٹم اس پہ میں الحمدللہ ورکنگ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا بہت ساتھ ہے میرے ساتھ. میں ایک ورکنگ کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو ہم نرسری سے لے کر میٹرک تک اگر پڑھاتے ہیں تو جامعہ سلفیہ میں جو بچہ میٹرک کے بعد جاتا ہے اور 7 سالہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ جو ابتدائی 3 سال کی تعلیم ہے، میں نے چونکہ پڑھا ہے اور میں نے جامعہ کی تعلیم بھی حاصل کی اور بی اے بھی کیا ہے وہیں پہ، اور اس طرح بہت سے طالب علم ہیں جو دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ سلفیہ ہو یا کوئی بھی مدرسہ، اس کا جو بنیادی پہلے 3 سال کا کورس ہے نا، اگر آپ اس کو سکول میں نرسری سے لے کر میٹرک تک ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 3 سال آپ میٹرک تک ہی بچے کو پڑھا دیں گے. جب بچہ میٹرک کر کے آپ کے سکول سے نکلے گا نا تو جامعہ سلفیہ کے 3 سال اس نے پڑھ لیے ہوں گے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اب وہ باقاعدہ بھی عالم بننا چاہتا ہے تو اسے صرف 4 سال کے اندر ہم عالم بنا سکتے ہیں. پھر اس بچے کو اگر آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی پلان کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس میں دوسری پڑھائی بھی ٹف ہوتی ہے تو 1 سال ان 2 سالوں میں جامعہ کا ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو جامعہ سلفیہ کے 4 سال کی تعلیم ایف ایس سی تک آپ کور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بائی پارٹس اگر آپ آگے جائیں تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنا لیں کہ آپ کا بچہ وہ ایم اے بھی کر جائے اور وہ ایک عالم دین بھی بن جائے. عالم بنانے کے لیے مدرسہ نام رکھنا ضروری نہیں. تو ہمیں اس کے اوپر انشاءاللہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ فیوچر پلاننگ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، جو آپ لوگوں کو کرنی
چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کوئی کام لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.